بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد طارق عباس اور ہم پڑھ رہے ہیں آج پاک اسٹڈی کا نیکسٹ پورشن۔ دیکھیں، پاک اسٹڈی میں ہم پڑھ رہے تھے نظریہ پاکستان کے بارے میں، اس کے مفہوم کے بارے میں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی جب ہندوستان کے اندر اسلامی دور حکومت تھا اور اس میں اسلامی اقدار تھے، اس میں مسلمان مصلحین تھے جو ریفارمرز تھے، مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی اقدار تھے، اور بعد میں یہ ضرورت کیوں درپیش آئی کہ پاکستان ایک وطن ہونا چاہیے، ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ تو چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ بھئی پاکستان جو ہے اس کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات ہے۔ اب یہ جو اسلامی نظریہ حیات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے۔ اب اسلام کے اصولوں میں اگر اسلامی اقدار کی بات کی جائے تو اسلامی اقدار میں ہمارے ہاں مساوات آتا ہے، رواداری ہے، عدل و انصاف ہے، انسانی آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، وہاں پر لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ اب یہ وہ باتیں تھیں جو اس وقت تو شاید لوگوں کو حاصل تھیں۔ پھر جب لوگوں نے پوچھا قائد اعظم سے کہ یہ چیزیں تو آپ کو حاصل ہیں، آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور اس طرح کی چیزیں حاصل ہیں، تو آپ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو آپ کو کیوں چاہیے ریاست؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہماری زندگی یا ہمارا جو نظریہ ہے، جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے، اس میں رواداری ہے، اس میں انسانی مساوات ہے، اس میں مذہب کی آزادی حاصل ہے۔ تو یہ چیزیں مذہب ہمیں دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ خطرہ ہے، ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان چیزوں کو یا ان آزادیوں کو سلب کر دیا جائے گا، ان کو روک دیا جائے گا، ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ اس لیے ہم نے الگ ریاست کا مطالبہ کیا ہے۔ اور قید کی بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر جو حالات ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، ان کو ہاسپٹلز میں ان کا علاج نہیں کیا جاتا، کشمیر کے اندر ان کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے ہمارے پاس مسلمان مصلحین، مسلم ریفارمرز جو تھے۔ لیکن یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ جب ہندوستان کے اندر مسلمان آئے، وہیں سے ہی اس بات کا زور پکڑنے لگ گیا، اس بات کا مطالبہ ہونے لگ گیا، یا یہ بات واضح ہو گئی کہ بھائی مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ اب یہ جو ریاست ہے جو علیحدہ ہونی چاہیے، اس مختلف جو لوگ تھے انہوں نے مختلف مقام کے اوپر اس کا تذکرہ بھی کیا۔ سر سید احمد خان نے 1867 کے اندر کہا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں اور ان کو علیحدہ ہونا چاہیے، 1867 کے اندر۔ 1879 کے اندر مولانا جمال الدین افغانی تھے جس نے علیحدہ وطن کی بات کی۔ اسی طرح عبد الحلیم شرر تھے جس نے 1890 کے اندر مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کی بات کی۔ مولانا محمد مرتضیٰ تھے جنہوں نے 1928 کے اندر علیحدہ وطن کی بات کی۔ 1930 کے اندر علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کے اندر مسلمانوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ تو مسلمان مصلحین جو تھے وہ بھی الگ ریاست کے حق میں تھے، اور کیوں تھے، کس وجہ سے تھے، وہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم نے وہاں پر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی تھی، اور ہمیں اس بات کا پتہ تھا کہ بھئی یہ لوگ، یہ جو ہندو ہیں، یہ مسلمانوں سے کبھی بھی محبت سے پیش نہیں آ سکتے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت ہے، اس لیے یہ جب بھی ان کا بس چلے گا یہ ہمیں روندنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات اس وقت کے لوگوں نے محسوس کی اور اس کے اوپر کام کیا۔ انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے، نیکسٹ پڑھیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔